نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انه على رجعه لقادر یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا صدق اللہ العزیز۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، گھر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ کوئی پوچھے یعقوب سے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ محبت کے کول کھلتے ہیں، ان کو یاد کرنے سے بڑی خوشبو لاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ آج اور آج بھی مدد چاہیے مجھے شاہ مدینہ کی، ارے میری بگڑی بناتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج میرے انکل وسیم نے محفل سجائی، دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی محفل سجانا اور ہم سب کا یہاں پر اکٹھے ہونا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک آپ سب کے مال، جان، عزت و آبرو، روزی، رزق، عبادت، گھر، کاروبار، دسترخوان، اولاد، زندگی، عبادت، اخلاص، اخلاق، سادگی، عاجزی اور عمر میں برکتیں، رحمتیں، عروج و بلندیاں عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، میری مائیں، میری بہنیں میرا انتظار کر رہی ہیں، میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میری مائیں، میری بہنیں اتنی رات کو میرا انتظار کریں۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی ہر خواہش پوری کر دے، بولو آمین۔ تو میرے بزرگوں، 12 ربیع الاول کا چاند نظر آیا، میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت مبارکباد۔ جب حضور دی ولادت ہوئی تے اللہ نے آسمانہ تو 3 جھنڈے بھیجے۔ اللہ نے فرمایا فرشتو، ایک مشرق وچ لا دو، ایک مغرب وچ لا دو، ایک بیت اللہ دی چھت تے لگا دو۔ عرض کیتی مولا، اے تسی اپنے حضور دی ولادت دی رات آسمانہ تو جھنڈے کیوں بھیجے؟ اللہ پاک نے فرمایا مینوں پتہ ہے ایتھے کچھ لوگاں نے جھنڈیاں نہیں لون دینیاں تے میں جھنڈے لا دیاں گا۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔
جب حضور کی ولادت ہوئی تو شاہ ایران اس کے 14 مینار ٹوٹ کر زمین پر گر گئے، شام کے محلات روشن ہو گئے، فارس میں جلتی ہوئی آگ خود بخود بجھ گئی، وہ آگ جو 1000 برس سے جل رہی تھی، جس آگ کی پوجا ہو رہی تھی، جو آگ 1000 برس سے جل رہی تھی، حضور کی ولادت کی رات آگ بجھ گئی۔ سنیو، آگ نے بجھ کر بتا دیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی ولادت کی رات میں بجھ گئی ہوں، اور جو آپ کا میلاد منائے گا میں اس پر بجھتی چلی جاؤں گی۔ جو آپ کا میلاد منائے گا میں اس پر بجھتی چلی جاؤں گی۔ میرے بزرگوں، حضور کی ولادت ہوئی، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میری سواری کمزور تھی، بیٹھ جاتی تھی۔ قافلے والوں نے مجھے کہا، حلیمہ ہم تیرے لیے رک نہیں سکتے۔ وہ مجھے چھوڑ کر چل دیے۔ وہ پہلے پہنچنے کے بعد انہوں نے مالدار گھرانوں کے بچے لے لیے، اور جب وہ بچے لے کر وہاں سے چلے تب میں اپنی اونٹنی کو لے کر یہاں سے چلی۔ کہا جو میرا قافلہ تھا وہ 4 نفری قافلہ تھا، ایک میرا شوہر تھا، ایک میرا بیٹا عبداللہ جو میرا دودھ پیتا تھا، ایک میری بیٹی شیما، اس طرح یہ 4 نفری قافلہ تھا۔ جب مکے کی زمین پر قدم رکھتا ہے تو میرے بزرگوں غربت کی وجہ سے آنکھیں اندر کو تھیں، چہرے پیلے تھے، کپڑے پھٹے پرانے تھے، غربت ظاہر تھی۔ جو لوگ بچے دے ہی چکے تھے، لوگ تو بچے دے ہی چکے تھے، لیکن جو بچے بچے تھے وہ اپنی غربت کی وجہ سے کوئی دینے کو تیار نہ تھے۔ آخر کار جو لوگ آئے وہ لے گئے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں پھر میری ملاقات عبد المطلب سے ہوئی۔ مجھے پتا چلا کہ عبد المطلب کے ہاں ایک بچہ ہے، ایک پوتا ہے، میں جاؤں عبد المطلب سے مانگ لاؤں۔ میں عبد المطلب کے پاس گئی۔ عبد المطلب نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا حلیمہ۔ پوچھا کس قبیلے سے تیرا تعلق ہے؟ میں نے کہا بنو سعد سے۔ کہا اچھا، سعد مطلب نیک، حلیمہ مطلب حلم، یعنی نیکی اور حلم جہاں دونوں ہو جائیں گے تو میرے بچے کو وہی دودھ پلائے گی، میرے بچے کو وہی دودھ پلائے گی۔ لیکن حلیمہ سن لے، میرا جو پوتا ہے وہ یتیم ہے، بہت زیادہ انعام و کرام نہیں ملے گا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، دیکھو جی ہم خالی جائیں گے تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، ایک کام کرتے ہیں یتیم ہی لے کر چلتے ہیں، خالی جانے سے تو اچھا ہے نا کہ یتیم ہی لے جائے تاکہ لوگ ہمارا مذاق تو نہ اڑائیں۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے خوشی اجازت دی۔ عبد المطلب نے کہا چلو۔ عبد المطلب نے کہا لیکن حلیمہ سن لے، میرا جو پوتا ہے وہ ہر ایک کا دودھ نہیں پیتا، پہلے میں دیکھوں گا، اگر وہ تیرا دودھ پیے گا پھر تیرے سپرد کروں گا، میں یوں ہی تیرے سپرد نہیں کروں گا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میرا سینہ تو خشک تھا، میرا بچہ پوری رات بھوک سے روتا تھا، اسے خود کو دودھ پینا میسر نہ تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ اب تقدیر کے ہاتھوں یا تو جیتیں گے یا تو ہاریں گے، اب جتائے گی تو تقدیر، ہرائے گی تو تقدیر۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جیسے ہی میں نے آمنہ کے مکان کے اندر قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید کپڑے کے اندر محمد کو لپیٹا گیا تھا۔
وہ ایک سفید کپڑے کے اندر محمد کو لپیٹا گیا تھا. محمد ہمارے. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ابھی ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ رسول ہیں، یہ نبی ہیں، یہ سید الانبیاء ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں، یہ رسول ہیں، اسے کچھ بھی نہیں پتا. بس وہ اتنا جانتی ہے کہ یہ عبداللہ کا در یتیم ہے، یہ عبد المطلب کا پوتا ہے، یہ آمنہ کا بیٹا ہے، یہ ابو لہب کا بھتیجا ہے، یہ ابو طالب کا بھتیجا ہے. اس کو اتنا پتا ہے، اس سے زیادہ اس کو کچھ نہیں پتا. میرے بزرگوں، میں بار بار محمد کہنا نہیں چاہتا کیونکہ ہماری محفل تو ادب کی محفل ہے. یہ میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی نقل کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اگر میں اپنی طرف سے محمد کہوں گا تو ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہوں گا. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جیسے ہی میں حضور کو ملنے گئی تو میں نے دیکھا کہ محمد کو ایک سفید کپڑے کے اندر لپیٹا گیا تھا اور نیچے ہرے رنگ کی چادر بچھی ہوئی تھی اور وہ اس پر سو رہے تھے. کہا میں نے اتنا خوبصورت بچہ، اتنا حسین بچہ، اتنا حسن والا بچہ آج تک نہیں دیکھا. محمد ہمارے. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں اپنی زندگی میں بہت سے بچوں کو دودھ پلا چکی ہوں لیکن اتنا خوبصورت بچہ، اتنا حسن والا بچہ، اتنا حسین بچہ میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا. حلیمہ سعدیہ نے کہا میں نے ہاتھ رکھا تو حضور نے آنکھیں کھول کر مسکرا دیا. حضور نے آنکھیں کھول کر مسکرا دیا. اب میرا دل بل بل جانے کو جی چاہا، میرا تو بل بل جانے کو جی چاہا. میں نے اٹھایا محمد کو میں نے اٹھایا، ان کی امی کی اجازت کے بغیر اٹھایا. گویا کہ وہ ہنسے، گویا کہ میرا دل ہی چھین لیا، گویا کہ میرا دل لے لیا. اب میرا دل قابو میں نہ رہا، اب میرا دل قابو میں نہ رہا، گویا کہ میں محمد کی غلام ہو گئی. میں نے اٹھایا محمد کو میں نے سینے سے لگایا. کہا میرا سینہ تو خشک تھا، میرا بچہ پوری رات بھوک سے روتا تھا، اسے دودھ پینا نصیب نہ ہوتا تھا. کہا جیسے ہی میں نے محمد کو سینے سے لگایا، محمد کا سینہ اور میرا سینہ آپس میں مل گیا تو میرے سینے کے اندر دودھ کی نہریں جاری ہو گئی. بولو محمد ہمارے، محمد ہمارے. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرا سینہ تو خشک تھا، میرا بچہ پوری رات بھوک سے روتا تھا، میرا سینہ تو خشک تھا. پھر حضور کی برکت سے دودھ سے بھر دیا. کیوں بھر دیا؟ تاکہ حلیمہ کو پتا چلے کہ اے حلیمہ جب میرا حبیب جوان ہو جائے گا تو کمر پہ ہاتھ رکھ کر سینہ تان کر یہ نہ کہنا کہ محمد یاد کر میرا احسان، یاد کر میرا احسان. دودھ نہ پلاتی تو اس قدر جوان نہ ہوتا، دودھ نہ پلاتی تو اس قدر جوان نہ ہوتا. کیونکہ ماں کبھی کبھی ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے بھول گیا میرا احسان، دودھ نہ پلاتی تو مر جاتا، دودھ نہ پلاتی تو بلک جاتا، دودھ نہ پلاتی تو تیری ہڈیاں اتنی مضبوط نہ ہوتی. میرے اللہ کو یہ منظور نہ تھا کہ اللہ کے حبیب پر کوئی احسان جتائے. اللہ نے حلیمہ کو پہلے خشک کیا، پھر حضور کی برکت سے بھر دیا. کیوں بھر دیا؟ تاکہ حلیمہ کو پتا چلے کہ اے حلیمہ تو میرے محمد کو نہیں پال رہی، میرا محمد تجھے پالتا ہوا نظر آ رہا ہے. بولو محمد ہمارے،
मोहम्मद हमारे। मेरे बुजुर्गों, हलीमा सादिया कहती हैं कि मैंने दाएं तरफ का दूध देना शुरू किया, मेरा बच्चा तो मेरा शोहर लेकर खड़ा था, और जब बाएं तरफ का दिया तो मुंह हटाया, हजूर ने नहीं पिया। हलीमा सादिया कहती हैं मैंने दाएं तरफ का दूध देना शुरू किया, मेरा बच्चा तो मेरा शोहर लेकर खड़ा था, और जब बाएं तरफ का दिया तो मुंह हटाया, हजूर ने नहीं पिया। उंगली का इशारा किया, गोया के कह रहे हो कि अम्मी बस मैंने पी लिया, अब मेरे भाई को भी पिला दो। हलीमा सादिया कहती है मैंने दाएं तरफ का दिया और बाएं तरफ का हजूर ने कभी भी नहीं पिया। हालांकि डॉक्टर कहते हैं कि माँ का दूध दाएं तरफ कम होता है और बाएं तरफ ज्यादा होता है, तो ये मेरे मासूम रसूल का मासूम बचपन है, कम अपने लिए पसंद किया और ज्यादा अपने भाई को दे दिया, ज्यादा अपने दूध पीते भाई को अता कर दिया। तो इस मंजर को देखकर मेरा इमाम पुकार उठा, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों इंसाफ किया, खुदा की कसम अभी मेरा नबी चंद दिनों का नबी है, चंद दिन हुए हैं विलादत को, चंद दिन हुए हैं विलादत को। इंसाफ किया, अपने भाई को उसका हिस्सा अता करके बता रहे हैं, अपने भाई को उसका हिस्सा अता करके बता रहे हैं कि मैंने इंसाफ का नारा बाद में लगाया, पहले भाइयों का इंसाफ अता किया। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। मेरे बुजुर्गों समझ आ रही है यार? बोलो तो सही, बोलो। मेरे बुजुर्गों तवज्जो फरमाए, हजरत हलीमा सादिया, हजरत हलीमा सादिया, अम्मा हलीमा हजूर दी रदाई अम्मा, हजूर दी रदाई अम्मा, हजूर दे रदाई बिरा। उन्हां जेड़ी रिपोर्ट दिती है ओ तो आकू देवा, हुण तुहाडी तवज्जो इडे उडे थींदी पई है, हुण तुहाडी तवज्जो इडे उडे थींदी पई है, ते मैं एडे ढिले सुभान अल्लाह ते नहीं पढ़दा। चस कीती ने ते चस वंजावणी नहीं, जे तुसा चस वंजेंदे हो ते मैं वेना, मैं चस वंजावन नहीं आया, चस बनावन आया। तवज्जो तवज्जो है। अम्मा हलीमा दे पुत्र अम्मा हलीमा को पिया देन, अम्मा अरबी बिराता ए साडा अरबी बिराता एडा बरकत वाला बिरा है, ए साडे नाल बकरियां दे नाल टुर पवे, ए साडे नाल बकरियां दे नाल टुर पवे ना अम्मा, हर पासे कहत सालिए घास सुक्या पाए। अम्मा अरबी बिराता एडा बरकत वाला है, पत्थर ते भी कदम शरीफ रख देवे ते सावा सावा गा जम पोंदे, सावा सावा घा जम पोंदे। अम्मा ओ बकरियां खामदियन, अम्मा तू दे दी त पई कि सारे बर्तन दूध नाल भर वेंदन, बकरियां दा दूध मुकदा नहीं। हुण तुहाडा अंदरों दिल लादा पे के सुभान अल्लाह बोलूं, लेकिन उतो शर्म पई आउंदी है। सारे दोनों हाथों को उठा कर बोलो। तवज्जो फरमाए, अम्मा हलीमा दे पुत्र पे आदन अम्मो
اور بی برات ایڈا برکت والا بیرا ہے دھوپتے قدم شریف رکھ دے وے تے اللہ آسمانہ تو بادل بھیج دیندے ہے اما او عربی برات اتے عربی برادے اتے سایہ کریں دیں عربی برات ٹور پوے بادل بھی نال ٹور پوندے عربی برات کھلوتا روے بادل بھی نال کھلوتا رم دے بادل بھی اتے چھتری بن کے کھلوتا رم دے اما اے عربی برات ایڈا برکت والا برا ہے اے کھوتے آوندے نا اے کھوتے آوندے اما اساں بکریوں کو پانی پلا پلا کے تھک وینے ہیں سارے ڈین دے تھکے ہوئے پسینوں پسینی اما عربی براتے ایڈا برکت والا برا ہے او کھوتے آونے تے سارا کھو دا پانی سرے اتے آ کے انہیں دے پیر چندے اما سب بکریاں کو رج کے پانی بھی پلا گھندے ہیں اساں بکریاں کو رج کے پانی بھی پلا گھندے اما جی عربی برا کھلوتا روے تے ہوا پانی جن چرند پرند حتیٰ کے شیر چیتے دوڑے ہوئے آنین اما اساں تو ڈر دے مارے درختاں دے چاڑ ویندے ہیں لیکن سارے شیر عربی برا دے پیر چومدن محمد ہمارے ہم تیرے ہیں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں میرے بزرگوں سمجھ آ رہی ہے بولو توجہ فرمائے میرے بزرگوں آج کل لوگ میرے آقا کریم کا تعارف کرواتے ہیں کہ نبی پاک پتھر پر سوتے تھے نبی پاک اینٹ کا تکیہ لگاتے تھے نبی پاک درخت کے نیچے سوئے رہتے تھے نبی پاک بکریاں چراتے تھے نبی پاک بکریوں کا دودھ نکالتے تھے تو میرے بزرگوں ایسی شان بیان کرتے ہیں ایسے تعارف کرواتے ہیں کہ سننے والے کے دل میں خیال آ رہا ہوتا ہے کہ کاش میں اس زمانے میں ہوتا اور اپنے آقا کریم کی مدد کرتا تو میں نے سوچا یہ حضور پاک کی شان بیان کرتے ہیں یا امت کے دل میں حضور پاک کے لیے ہمدردی پیدا کرتے ہیں ایسے شان بیان کرتے ہیں جیسے نبی پاک بڑے مجبور تھے نبی پاک ایک ہی کپڑا پہنتے تھے نبی پاک چٹائی پر سوتے تھے تو میں نے کہا میرے نبی کی ایسی شان بیان نہ کرو کہ لوگوں کے دلوں میں آقا کریم کے لیے رحم پیدا ہو بلکہ ایسی شان بیان کرو کہ سننے والے کے دل میں عشق رسول پیدا ہو عشق مصطفیٰ پیدا ہو نبی کی عظمت پیدا ہو نبی کی فضیلت پیدا ہو میرے بزرگوں میرے نبی پاک کی شان میں سبحان اللہ صرف وہی بندہ بولے گا میرے نبی پاک کی شان میں سبحان اللہ صرف وہی بندہ بولے گا جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خالق کے کائنات نے زمین کو بنایا تو نام محمد کے صدقے سے آسمان کو بنایا تو نام محمد کے صدقے سے آسمان کو بنایا تو نام محمد کے صدقے سے آدم کی تخلیق ہوئی تو نام محمد کے صدقے سے 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں تو نام محمد کے صدقے سے خالق کے کائنات نے پوری کائنات کو بنایا تو نام
محمد کے صدقے سے، تو نام محمد کے صدقے سے محمد کا نام میرے نبی کی شان میں وہی بندہ سبحان اللہ بولے گا جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ مال، یہ جان، یہ اولاد آقا تیرے نام پہ قربان کر دیں گے، میں تو کیا ایک جہاں، دو جہاں، لاکھوں جہاں آقا تیرے نام پہ قربان کر دیں گے۔ ہاتھ اٹھا، بتا، بول محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ آواز آئے، پتہ چلے، یہ زمین بھی گواہی دے، ہاں مولا، ہاں مولا یہ تیرے رسول کا غلام ہے۔ محمد کا نام آیا تو جھومنے لگا، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ قطرہ قطرہ درود پڑتا ہے، ذرا ذرا درود پڑتا ہے۔ ارے میرے آقا کی ذات پہچان، میرا اللہ درود پڑتا ہے۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ میرے بزرگوں سمجھ آ رہی ہے یار؟ بولو تو صحیح ہے، بولو، توجہ فرمائے۔ میرے بزرگوں، علماء اہل سنت والجماعت پر اللہ پاک کا کرم ہے۔ علماء اہل سنت والجماعت جب نبی پاک کی شان بیان کرتے ہیں تو سننے والا بد عقیدہ بھی ہو تو سننے کے بعد عاشق رسول بننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا میرے نبی کی ایسے شان بیان نہ کرو، بلکہ ایسے شان بیان کرو، ایسے شان بیان کرو، کہو کہ آمنہ کا لال وہ ہے، آمنہ کا لال وہ ہے جو اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ نبی وہ ہے جو اشارہ کرے تو ڈوبا سورج واپس پلٹ آتا ہے۔ نبی وہ ہے جو اگر کسی کافر کو بھیج دے تو اس کی بات سن کر درخت چلتا ہوا دربار مصطفیٰ میں آ جاتا ہے۔ میرے بزرگ توجہ ہے، توجہ فرمائے۔ ایک شخص، ایک یہودی میرے آقا کریم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آ کے کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر سمجھ آ رہی ہے، اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو مجھے کوئی ایسی چیز دکھائیے جسے دیکھ کر میں مان جاؤں کہ واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ مجھے کوئی ایسی چیز دکھائیے جسے دیکھ کر میں مان جاؤں کہ واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو میرے نبی پاک نے فرمایا جو تو دیکھنا چاہتا ہے نا، جو تو دیکھنا چاہتا ہے وہ بول، میں وہ چیز دکھانے کو تیار ہوں۔ ارے میرے رب نے تو میری ہر ادا کو معجزہ بنا دیا، میری ہر حرکت کو معجزہ بنا دیا، میرے ہر کہنے کو معجزہ بنا دیا، میری ہر سانس کو معجزہ بنا دیا۔ جو تو دیکھنا چاہتا ہے وہ بول، میں وہ چیز دکھانے کو تیار ہوں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو اس درخت کو اپنے پاس بلائیے، اس درخت کو اپنے پاس بلائیے۔ میرے بزرگوں، میرے نبی پاک اتنے بڑے نبی، ان سے اتنی چھوٹی سی بات، ان سے اتنی چھوٹی سی بات فرمایا، میں لامکان کی سیر کرنے والا، میں درخت کو بلاؤں، اس میں کون سی حیرانگی کی بات ہے؟
میں اشارہ کروں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، میں درخت کو بلاؤں اس میں کون سی حیرانگی کی بات ہے؟ میں اشارہ کروں تو ڈوبا سورج واپس پلٹ جاتا ہے، میں درخت کو بلاؤں اس میں کون سی حیرانگی کی بات ہے؟ میں ہاتھ اٹھا کر جنت کے درختوں کے پتے توڑ دوں، میں درخت کو بلاؤں اس میں کون سی حیرانگی کی بات ہے؟ فرمایا میں نہیں بلاتا، تو جا کر کہہ کہ تجھے محمد عربی نے بلایا ہے۔ فرمایا میں نہیں جاتا، میں نہیں بلاتا، تو جا کر کہہ کہ تجھے محمد عربی نے بلایا ہے۔ وہ یہودی میرے نبی کے کہنے پر جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے اے درخت تجھے محمد عربی نے بلایا ہے، تجھے محمد عربی نے بلایا ہے۔ اب درخت نے ایک صحابہ کی زبان سے نہیں سنا، ایک نبی کی زبان سے نہیں سنا، درخت نے ایک کافر کی زبان سے سنا، اور جیسے ہی سنا آگے ہلا، پیچھے ہلا، آزو ہلا، بازو ہلا، جڑوں کو توڑا، توڑ کر اچھل اچھل کر دربار مصطفیٰ میں آیا۔ جب وہ دیکھنے والوں نے دیکھا تو کہتے وقت تو وہ یہودی تھے، لیکن یہ معجزہ دیکھا، پھر بعد میں وہ صحابی ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا درخت نبی کی بارگاہ میں اتنا جھکا، ہمیں خیال آ رہا تھا کہ کہیں یہ نبی کو سجدہ تو نہیں کر رہا۔ جب درخت میرے نبی کے سامنے آتا ہے تو میرے نبی پاک نے فرمایا ہے درخت بتا میں کون ہوں؟ درخت کے پتے سے، ٹہنیوں سے، جڑوں سے آواز آنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان۔ تو میرے بزرگ اس لیے میں آپ سب کو سے کہتا ہوں کہ اپنے دلوں میں اور اپنے بچوں کے دلوں میں حضور پاک کی محبت پیدا کریں، کیونکہ مرنے کے بعد ہماری قبر میں کوئی ساتھ والا نہیں آئے گا، کوئی امیر صاحب نہیں آئے گا، کوئی پیر صاحب نہیں آئے گا، کوئی مولانا صاحب نہیں آئے گا، خدا کی قسم ہماری بیوی بچے کام نہیں آئیں گے، لیکن مرنے کے بعد سوال جواب بعد میں ہوں گے۔ آمنہ کا لال پہلے آئے گا، آمنہ کا لال پہلے تشریف لائے گا۔ میرے بزرگ سمجھ آندی پہ یہ بولو تو صحیح۔ یار آپ لوگوں کی چپ دیکھ کر مجھے بابا بلے شاہ کا ایک شعر یاد آ گیا، تو اجازت ہو تو سناؤ۔ بابا بلے شاہ فرمانے نے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، اوئے ایک ہی کیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا تے پج مسیتی جاندے ہو، ایک ہی کیتی جاندے ہو، ایک ہی کیتی جاندے ہو، پھٹ دناں دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، ایک ہی کیتی جاندے ہو، فرض نمازاں دے ادا کر دے نہیں تے نفلاں نیتی جاندے ہو، ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ بابا بلے شاہ فرماندے نے، بابا بلے شاہ فرماندے نے کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، ایک ہی کیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا تے پج مسیتی جاندے ہو، ایک ہی کیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، ایک ہی کیتی جاندے ہو، فرض نمازاں دے ادا کر دے نہیں تے نفلاں نیتی جاندے ہو، ایک ہی کیتی جاندے ہو تے گڑ مہراج والے ہو زور میرا لوا کے سبحان اللہ بھی پیتی جاندے ہو۔
مرشدی گڑ مہاراجے والے ہو زور میرا لوا کے سبحان اللہ بھی پیتی جاندے ہو یار اے تسی کی کیتی جاندے ہو سارے دونوں ہاتھ اٹھا کر بولو مولا میرے بزرگوں یہی نجات کی محفل ہے دل میں جو نیک مرادیں لے لو نہ پوری ہو پھر کہنا کیونکہ دو جہاں کے مالک کا ذکر ہو رہا ہے اصحاب کاف کا نام لینے سے مرادیں پوری ہوتی ہیں پر میں تو دو جہاں کے مالک کا نام لے رہا ہوں غوث پاک کہتے ہیں جو میرا نام لے گا اس کی مشکلیں دور ہوں گی پر یہ تو غوث کے بھی غوث ہیں تو میرے بزرگوں ایسی محفلیں نصیب والوں کے نصیب میں ہوتی ہیں اور کچھ میرے بھائی بزرگ ایسی محفل سجانا چاہتے ہیں لیکن غربت کی وجہ سے نہیں سجا پاتے تو میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو ایسی محفل سجانے کی توفیق دے تے کدی کدی میرا دل کہندا ہے کہ کدی ملے ہاں کدی ملے ہاں شکل انسان وچ غربت گھروں تھکیا نال کڈھاؤں ہاں سنجی غربت ہے غربت جہاں جہاں بدنام کراؤں ہاں واتوار زمین اچ ات تائیں اتوں تیلیاں نا اتوں پتھراں نال مراؤں ہاں واتوار زمین اچ ات تائیں اتوں پتھراں نال مراؤں ہاں کک چون کے کاظم نفرت دے اتوں تیلیاں نال سڑاؤں ہاں اے غربت اساں تھک پے ہاں کہیں اور دے گھر بھی گئی کر جڑے مست ہوویں بختاں وچ کدی انہاں دی بھی خبر چلئی کر کدی کیندے گھر انجے ٹردی پھردی رہی کر تیری وجہ تو بہو نقصان ہو دن ایویں ہکو گھر کو چمڑ نہ گئی کر کدی کیندے گھر انجے ٹردی پھردی رہی کر تیری وجہ تو بہو نقصان ہو دن ایویں ہکو گھر کو چمڑ نہ گئی کر میرے بزرگ سمجھ آندی پئی ہے بول لو تو صحیح تھکے بیٹھے ہو تے بس کر دینے ہیں بات بولو میرے بزرگ میرا یہی کام ہے میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ لوگوں کو تبلیغ کرنا لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کرنا اور لوگوں کو اللہ والوں کی شان بتانا اور ہاں میرے بزرگوں اگر آپ کو کوئی اللہ والا مل جائے نا اگر آپ کو کوئی اللہ والا مل جائے تو آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تاریخ ہے اسلام کی اللہ والوں سے سوال کرنا میرے بزرگوں جو سورت بقرہ ہے وہ سورت نمبر 2 ہے تو اس میں اللہ پاک اپنے محبوب سے یہ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ کہ اے محبوب آپ کو یاد ہے جب بندے موسیٰ نبی کے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کر کہا تھا کہ آپ اللہ والے ہیں ہمیں اللہ پاک سے پانی لے دو ہمیں اللہ پاک سے کیا لے دو کیا پانی لے دو اس میں اللہ پاک اس آیت میں 60 نمبر آیت میں اللہ پاک اپنے محبوب سے یہ فرما رہے ہیں کہ اے محبوب آپ کو یاد ہے جب بندے موسیٰ نبی کے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ اللہ والے ہیں ہمیں اللہ پاک سے پانی لے دو اب حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں اللہ پاک کے نبی ہیں اب انہیں چاہیے تھا کہ ان سے یہ فرماتے کہ اے تسی چنگا نہیں کیتا اے تسی چنگا نہیں کیتا میں توانوں توحید پڑھانا
تے تسی شرک پہ کرتے ہو، تسی شرک پہ کرتے ہو، تسی پانی میرے کولو مانگ دے ہو، تسی اللہ کولو مانگو۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مالکا اور میں کی کراں، تو اللہ پاک فرماتا ہے فَقُلْ نَظْرِ بِوَاسَاقَ الْحَجْرِ، اے موسیٰ تو ڈنڈا مار پتھر تے، تو ڈنڈا مار پتھر تے 12 چشمے میں جاری کر دینا، تو ڈنڈا مار پتھر تے 12 چشمے میں جاری کر دینا۔ میرا بزرگوں سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ تاریخ ہے اسلام کی اللہ والوں سے سوال کرنا۔ چلے اب میں 61 نمبر آیت پڑھتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ اس میں اللہ پاک اپنے محبوب سے یہ فرما رہے ہیں کہ اے محبوب آپ کو یاد ہے، آپ کو یاد ہے جب بندے پھر موسیٰ نبی کے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کر کہا تھا کہ ہمیں خربوزے لے دو، ہمیں سبزی لے دو، ہمیں ٹماٹر لے دو، ہمیں پیاز لے دو، ہمیں یہ سبزیاں چاہیے۔ تو کچھ تو خیال کرو، ان کا نبی ساری سبزی منڈی دے رہا ہے اور ہمارا نبی کچھ نہیں دے سکتا۔ چلے اب میں سورۃ نوح پڑھتا ہوں 10ویں اور 11ویں آیت، آپ کو سمجھ آئے گی کہ غوث دے منن آلیاں دی، غوث دے منن آلیاں دی بیڑی کدے نہ آڑی، غوث دے منن آلیاں دی بیڑی کدے نہ آڑی۔ میرے بزرگوں 40 سال گزر گئے، عورتوں کے ہاں بچے نہیں ہوئے، 40 سال گزر گئے، جانور بیمار پڑ گئے، 40 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، بارش رک گئی، تو پھر لوگ حضرت نوح کے پاس آئے تھے اور آ کر کہا کہ آپ اللہ والے ہیں، آپ اللہ والے ہیں، ہمیں اللہ پاک سے بارش لے دو۔ میرے بزرگوں اگر یہ بات یہاں نہ ہوئی، اگر یہ بات یہاں نہ ہوئی تو میں بیان کرنا ہی چھوڑ دوں گا کہ لوگ آئے حضرت نوح کے پاس اور آ کر کہا کہ آپ اللہ والے ہیں، ہمیں اللہ پاک سے پانی لے دو، ہمیں اللہ پاک سے بارش لے دو۔ تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ تاریخ ہے اسلام کی اللہ والوں سے سوال کرنا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بولو تو صحیح۔ میرے بزرگوں ہم تو ایمان والے ہیں اور ایمان والے ہیں نا، اور ایمان والوں میں بھی اس کے امتی ہیں جس سے قدرت نے یہ وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن فیصلہ تیری مرضی سے کروں گا۔ ہم تو ایمان والے ہیں اور ایمان والوں میں بھی اس کے امتی ہیں جس سے قدرت نے یہ وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن فیصلہ تیری مرضی سے کروں گا۔ فیصلہ جج جس کی مرضی سے کرے گا وہی ہمارا وکیل ہے۔ میرے بزرگوں بس بات اتنی ہے کہ گناہوں سے رشتہ توڑ کر ان سے رشتہ جوڑنا ہے۔ بات اتنی ہے کہ گناہوں سے رشتہ توڑ کر حضور سے رشتہ جوڑنا ہے۔ یہ جو جوے ہیں، برائیاں ہیں، بدکاریاں ہیں، ان سے رشتہ توڑ کر ان سے رشتہ جوڑنا ہے، حضور سے رشتہ جوڑنا ہے۔ اور قربان جائیں ایسے شفیع وکیل ہیں جو اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں آپ یقین کریں کہ ہر نبی شان والے ہیں، لیکن کسی نبی نے اپنی جان سے زیادہ اپنی
उम्मत से प्यार नहीं किया सिवाय मेरे नबी के। हजरत नूह की कौम ने सताया, उन्होंने दुआ की ऐ अल्लाह इनको गर्क कर दे। लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने सताया, उन्होंने दुआ की ऐ अल्लाह इन पर पत्थरों की बारिश अता कर। हूद अलैहिस्सलाम और सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने सताया, उन्होंने दुआ की ऐ अल्लाह इन पर आंधी चला दे, हवा चला दे। इस तरीके से अंबिया कराम दुआ करते रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने सताया, उन्होंने दुआ की ऐ अल्लाह इनको गर्क कर दे दरिया में। और मेरे नबी की कौम ने सताया, इतना सताया कि दंदान शहीद कर दिए। लेकिन जब उन्होंने दुआ की तो ये ऐ अल्लाह इनको हिदायत अता कर, ऐ अल्लाह ये मुझे जानती नहीं है। मेरे बुजुर्गों कुर्बान जाए अपने आका पर, क्या शान है, कुर्बान जाए अपने आका पर, क्या शान है। मेरे बुजुर्गों तवज्जो है, तवज्जो फरमाओ। मेरे आका करीम फरमाते हैं, मेरे आका करीम फरमाते हैं कि हर नबी को एक स्पेशल दुआ दी गई है। हर नबी को एक स्पेशल दुआ दी गई है। नबी की तो हर दुआ कबूल है, नबी की तो हर दुआ कबूल है, लेकिन एक स्पेशल दुआ दी गई। यह दुआ आप किसी भी मुश्किल में मांगेंगे दुआ कबूल होगी। लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाह इनको गर्क कर दे, दुआ कबूल होगी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम उन्होंने दुआ की अल्लाह इन पर आंधी चला दे, हवा चला दे, उनकी दुआ कबूल होगी। लेकिन मेरे आका करीम कहते हैं कि मैंने ये दुआ दुनिया में नहीं की, मैंने इस दुआ को उठा कर रखा है, यह दुआ मैं आखिरत के दिन इस्तेमाल करूंगा। पूछा या रसूल अल्लाह क्यों? पूछा या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया अपनी उम्मत की मगफिरत के लिए, अपनी उम्मत की मगफिरत के लिए। बोलो मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। मेरे बुजुर्गों, इसीलिए मैं आप सबको कहता हूँ कि अपने दिलों में हजूर की मोहब्बत पैदा करो, अपने बच्चों के दिलों में हजूर की मोहब्बत पैदा करो और दुआ करो हमारा खातिमा ईमान पर हो। जिसका खातिमा ईमान पर होगा उसके लिए तो मौत भी अच्छी है, वरना रोजे महशर बड़ा मुश्किल है। रोजे महशर कोई आसान चीज नहीं है। रोजे महशर बहु खाए। रात की तारीखों के अंदर गंदे मुनाजरे देखने वाले, रात की तारीखों के अंदर गंदे मुनाजरे देखने वाले, मुहल्लों में बैठ के लोगों की गीबत करने वाले, चुगली खाने वाले, हराम को पेट में डालकर जिंदगी गुजारने वाले, सूद खाने वाले, मैं तुझसे कहता हूँ कमजोरों को दबाकर अपनी ताकत दिखाने वाले, मैं तुझसे कहता हूँ रोजे महशर कोई आसान चीज नहीं है। रोजे महशर बहुओं के, रोजे महशर बहुओं का। मेरे बुजुर्गों समझ आंदी पई है, बोलो तो सही। हुण मेरे को फरमाइश मिलती पई है कि इन्हें को अब्दुल हकीम दवा क्या सुना। थके बैठे हो तो बात कर देने। तवज्जो, घंटा 2 घंटे कर दे से साढ़े मुल्तान विच एक इलाका है अब्दुल हकीम, एक इलाका है अब्दुल हकीम। ओ अब्दुल हकीम कौन हन? धोबी। कौन हन? धोबी। मगर हन तो अल्लाह दे वली। एक हिंदू औरत आ गई कपड़े लेके, आप कपड़े धोंदे भी हन तो रंग दे भी हन। हिंदू औरत आखन लगी बाबा बाबा कपड़े धो दे। फरमाया धो देना। इन्हें आख्या रंग भी देसो, इन्हें आख्या रंग भी देसो। फरमाया असी तो बैठे ही रंगन वास्ते हैं। इन्हें आख्या बाबा बाबा कपड़े पक्के रंगी। फरमाया असी कोई लवार से, असी पक्के ही रंग दे, असी पक्के ही रंग दे। हिंदू औरत आखन लगी ये ले बाबा ये 7 जोड़े हैं, आज शाम तक मुझे रंग देना, आज रंग देना।
اور کل شام تک مجھے دے دینا، آج رنگ دینا اور کل شام تک مجھے دے دینا، میرے بیٹے کی شادی ہے، کہیں رنگ میں پھنگ نہ پڑ جائے، رنگ میں پھنگ نہ پڑ جائے۔ جڑے ویلے او جاون لگی تے آپ فرماندے نے بی بی تیری یہ نال والی گٹھڑی وچ کیا ہے؟ انہیں آکھیا ایندے وچ بھی کپڑے ہیں، فرمایا اے بھی مینوں چا دے۔ انہیں آکھیا بابا اے میں تینوں کیویں دے داں؟ اے 8 جوڑے ہیں، 7 تینوں دتی جا رہی ہیں، 8 میرے کول ہیں۔ او تھوپی بیٹھے میں انہوں دیساں تاکہ کام جلدی ہو جاوے۔ آپ نے فرمایا نہ اے بھی مینوں چا دے۔ نے آکھیا بابا 15 جوڑے تو رنگ دے گا؟ بابا 15 جوڑے تو رنگ دے گا؟ فرمایا رنگ دیساں۔ انہیں آکھیا کڈن تک؟ کل شام تک رنگ دیسو۔ فرمایا بی بی کل شام بڑی دور ہے، ہم تجھے ابھی رنگ دیتے ہیں۔ انہیں آکھیا ہون رنگ دیسے؟ فرمایا ہون رنگ دیسا۔ انہیں آکھیا کیویں؟ آپ نے 15 جوڑے چاہ کے نا سامنے ایک مٹی دا مٹھا، سامنے مٹی دا مٹھا او دا ڈھکن چایا، کپڑے وچ پا دیتے تے آپ نے تسبیح پھاڑ لی، کپڑے وچ پا دیتے تے آپ نے تسبیح پھاڑ لی۔ ہندو عورت آکر لگی ہے بابا کیا کروں ہوئے میرے نال؟ او عورت اٹھی ڈھکن چایا، رنگ ایک جوڑے 15، رنگ جوڑے 15۔ بابا جی دے پیرے وچ بیٹھ کے آدھی ہے بابا بابا بڑا ظلم کیا تو نے میرے ساتھ۔ فرمایا کیویں؟ انہیں آکھیا مجھے کالا چاہیے تھا، مجھے گلابی چاہیے تھا، مجھے پیلا چاہیے تھا، مجھے نیلا چاہیے تھا، مجھے جامنی چاہیے تھا، مگر بابا تو نے تو سارے کپڑے ایک ہی رنگ کے کر دیے۔ فرمایا بی بی بات نہ کر، بتا تجھے کون سے رنگ کا جوڑا چاہیے؟ انہیں آکھیا میں نو کالا دے۔ فرمایا ایل ہے۔ انہیں آکھیا گلابی بھی دے۔ فرمایا ایل ہے۔ انہیں آکھیا جامنی بھی دے۔ فرمایا ایل ہے۔ انہیں آکھیا پیلا بھی دے۔ فرمایا ایل ہے۔ انہیں آکھیا نیلا بھی دے۔ فرمایا ایل ہے۔ جڑے ویلے 15 جوڑے مکمل کر لے تے کہندی ہے بابا کپڑے تا رنگ دیتے نہیں، کوئی پیسے تا اڑساویں پیسے تا اڑساویں فرمایا بی بی ہم جب بھی مانگتے ہیں محمد کے رب سے مانگتے ہیں، چلی جا تیرے بیٹے دی شادی ہوئے ساڈا بھی حصہ ہو گیا۔ او جاون لگی، جڑے ویلے 8 قدم چلیے تے رومن پہ گئی۔ آپ نے فرمایا بی بی رونا رنگ پکا ہے؟ انہیں آکھیا جی۔ فرمایا پھر روندی کیوں ہے؟ انہیں آکھیا روندی اس واسطے پئیاں کہ کپڑے رنگن جان دے ہو یا دل بھی رنگن جان دے ہو؟ فرمایا بی بی دنیا ہون تک کپڑے رنگوان دی آئیے، کہیں دل نہیں رنگوایا۔ تیرا موڑ ہے تے آ کلمہ پڑھ لے رنگ دے سا، رنگ دے سا۔ جڑے ویلے نے کلمہ پڑھیا آپ فرماندن چل ہونا آنکھ بند کر۔ انہیں آکھیا کیوں؟ فرمایا جدہ کلمہ پڑھیا ہی او دا دیدار نہ کرے دی جا۔ اس بی بی دا نام رکھیا غلام فاطمہ۔ آکھن لگے بی بی ویک مدینے آلے پاسے، جڑے ویلے مدینے آلے پاسے ویکھیا تے آپ فرماندن یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایتھے تکر میں لے آیا اگوں دیدار کرام نہ تواڈا کم ہے۔ جڑے ویلے دیدار ہوئے تے ہویا کمال ہے۔ آپ فرماندن بی بی ہون آنکھ کھول۔ انہیں آکھیا آنکھ کھل دی نہیں پئی۔ آپ نے فرمایا وجہ؟ انہیں آکھیا زلیخا کملی ہوئی یوسف نو ویکھیا، کدی حسین دے نانا نو ویکھ لوے۔ جڑے ویلے نبی دا دیدار ہو جائے آپ فرماندن بی بی ساڈا نبی کداں دا ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔
میرے بزرگ توجہ، انہیں فرمائش ملی ہے کہ ان کو عورتوں کے بارے میں بتاؤ، سناؤ، اجازت ہو تو سناؤ۔ میرے بزرگوں، آج کل دیاں عورتاں اللہ پاک ہدایت دے وینے کو اپنے گھر والے کو آتی ہیں اج میں ڈیوٹی پارلر وینی ہوں، میں آکھے تو ڈیوٹی پارلر کس واسطے وینی، دیکھو گھر والے آکھے جیندے نال پرندیں جی ہیں اون دے واسطے تا ایویں ودی ہونی کہ تے کو دیکھ کے جن نہیں بھاج ونے، گھر تا ایویں ہوندی وال کھنڈے ککھ بہار سر رچ ہتے کو پھوسی لگی ہوئی، اکھ وچ گھیجیاں نک تے گھیسیاں منہ وچ جھگو پیریں تے چکڑ چولے اتے کھیر بال دا تے بھاجی ویٹی ہوئی، اے میک اپ ہے گھر والے واسطے، جے او سڈے چا نکے دی ماں اگوات جی کیا ہے نا مراد بجدا جو ہے، جتی ایک گھر چھوڑی ویندے وات ڈردا ولدا نہیں، وات بوئے تے آکے نکی کو پوچھدا ہے اماں بیٹھی ہے یا اندروں لگی کری ہے، وات این کر کے ودا ہوندے آل تو جلال تو صاحب کمال تو آئی بلا ٹال تو، ایندی بیگم بازار ویندی ہوندی ہے، ایندی بیگم بازار ویندی ہوندی ہے تے اون دے پیچھے ٹر دے تو کوئی اشارہ کرے دی او کو سمجھ نہیں آندی کہ ہے تا اے میڈی، ہے تا اے میڈی، لیکن اتھا نقشہ بھی آئے جیو جیا سوٹ اوہ جیا بوٹ اوہ جیا بوت، جیو جیا سوٹ اوہ جیا بوٹ اوہ جیا بوت، رکشے والے کو رکشے دا ہوش نہیں رہندا، رکشے والا دیکھ کے گانا چلا دیندے تیرے بن نہیں جینا تیرے بن نہیں جینا، تے اینا شوہر پیچھے بیٹھے تے نال سننا آندے، میں آکھے نہ مرادا نہ سنبھال سنگنا آوے تے نہ پرنی جیا۔ تو میرے بزرگ اگر آج کل کی عورتیں حیا والی ہوتی نا تو ان کے بیٹے بھی امام حسن اور امام حسین جیسے ہوتے، سارے مل کر بولو حسین بس حسین ہے حسین بس حسین ہے حسین بس حسین ہے، نبی دا نور عین ہے علی دا دل دا چین ہے، حسین بس حسین ہے حسین بس حسین ہے حسین بس حسین ہے حسین بس حسین ہے، سارے مل کر بولو حسین بس حسین ہے، کل نبیان دی حکمت دا آڑتا پیغام حسین ہے، او جی میں کل ایمان علی لوگو ایویں کل اسلام حسین ہے، بیڑا نبی فرمے دے او جیڑا میتے خالق کرم کیتے او دا اصل انعام حسین ہے، مینو اکثر لوگ محمد عدن میرا اصلی نام حسین ہے، حسین بس حسین ہے حسین بس حسین ہے حسین بس حسین ہے، ہونا دین اسلام دی حب ہوندی اے مرد میدان نہ ہوندے، جے میرا مدنی نہ آندا دنیا تے اے تو ایمان نہ ہوندے، جے حسین نہ پڑھدا نے دیتے اچ کاریے قرآن نہ ہوندے، حسین بس حسین ہے حسین بس حسین ہے۔ ابو بکر صدیق سے پوچھو صداقت کسے کہتے ہیں، عمر سے پوچھو عدالت کسے کہتے ہیں، عثمان سے پوچھو سخاوت کسے کہتے ہیں، علی سے پوچھو شجاعت کسے کہتے ہیں، امام حسین سے پوچھو شہادت کسے کہتے ہیں، وہ تو امام حسین نے اجازت نہیں دی تھی، ورنہ حضرت عباس بھی بتا دیتے کہ قیامت کسے کہتے ہیں، حسین بس حسین ہے حسین بس حسین ہے۔ میرے بزرگوں دعا ہے کہ اللہ پاک محبت سے سننے اور محبت سے بیان کرنے کی توفیق، سارے بیٹھ جو دعا نہیں مانگنی، سب کے لیے دعا کرواتے ہیں بھائی، سب کے لیے دعا کرواتے ہیں، بیٹھیں دعا کرواتے ہیں، دم کروانا ہے تو بیٹھے نا دم بھی کرواتے ہیں، دعا جو حضرات ابھی تک اس انتظار میں تھے کہ پیر دھیان کاظم سب کو دم بھی کریں، تو ان سے التماس ہے کہ سب لوگ بیٹھ جائیں
اور اپنے دل میں اپنی اپنی بیماری جو ہے اس کو یاد کریں. پیر دیان کاظم صاحب کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے چوک منڈا جا کر دیکھا ہے. ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے اور گزرتے ہیں دم کرتے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے. آپ سب حضرات بیٹھ جائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جو نعرہ رسالت لگایا ہے سب لوگ بیٹھ جائیں. سیدی مرشدی. تمام لوگ بیٹھ جائیں اور اس عقیدت کے ساتھ بیٹھیں کہ پیر دیان کاظم اب دم کریں گے اور اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین کے صدقے شفا دے دے گا. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین. یہ جو کلام ہے یہ میرا نہیں, کسی ملا فقیر کا نہیں, یہ خواجہ معین الدین ہند ولی نائب رسول کا ہے. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سرداد ناداد در دست یزید, حقہ کے بنا الہ الہ است حسین. جو حسنین کے نانا کا رزق کھاتا ہے, جو حسین کے نانا کی تقسیم کھاتا ہے, اسے حسین کے نانا کی قسم بیٹھ جائے. بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. ابھی پیر دیان کاظم اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمت جو اس کے حسین کے نانا سے اس کے در سے ملی ہے, جو چوک منڈا میں جا کر پورا پاکستان لیتا ہے, آج وہ عظیم شخصیت ابھی دم کرنے لگی ہے. اپنی اپنی بیماری کو یاد کر لو, وہاں ہاتھ رکھ لو. میں نے اپنی آنکھوں سے ہزاروں لوگوں کو شفا ملتی دیکھی ہے. میں ملتمس ہوں اہالیان گڑھ مراجہ کی طرف سے جناب پیر دیان کاظم صاحب کو. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان کے والد کاظم صاحب بھی موجود ہیں, ان کے دادا بھی موجود ہیں. گڑھ مراجہ والا 3 پشتوں کا نظارہ آپ اپنی سرزمین پر کر رہے ہیں. ان کا والد بھی ہے, بیٹا بھی ہے, دادا بھی ہے. اب اپنی اپنی جہاں پہ کوئی تکلیف ہے اس کو یاد کرو اور پیر صاحب دم کریں گے. میرے بھائی, میرے بزرگ, میرے دوست, میری ماما بہناں اگر سننیاں نے, کس بھائی جان مہربانی کرو محبت وکھاؤ, محبت. پیر صاحب سر دے اتے اپنے ہاتھ رکھو, پیر صاحب دم کرنگے. کسی دا کوئی مسئلہ مسائل بھی ہے وہ اپنے دل چ رکھے, اللہ پاک شفا دے گا, اللہ پاک وہ دی دلی مراد پوری کرے گا. دعا بھی کرونے. اس تو بعد پیر صاحب نو ایویں بھیجنا کہ پتہ لگے بھی یار پڑھے لکھے انسان, سارے پڑھے لکھے بندے نے. ملتان اسی ٹائم نہیں دیندے, اوتھے سٹیج ٹوٹ جاندا, عوام اوتھے پتہ نہیں کی کر دی. دم کران تو بعد ہر بندہ با عزت طریقے نال جس طریقے اپنے مہمان نو رخصت کردا ہے, دونوں ہتھاں دے نال رستہ بنا دینا. ٹھیک ہے, پیر صاحب نو کسے نے ہاتھ لان دی کوشش نہیں کرنی, بڑے با عزت طریقے نال رستہ دینا. تے جویں مہمان عزت دار مہمان نو رخصت کر دین, اس طریقے اللہ دا ذکر کر دے, انہوں نے گڈی تے بٹھا دینا. سلام کسے نے نہیں لینا, انہوں دی برکت اتنی ہے کہ ہر بندے تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ. میری طرف سے آپ سب کو آئی لو یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک آپ سب پر رحمت کرے, اللہ پاک آپ سب کی حفاظت کرے, اللہ پاک آپ سب کو صحت و تندرستی دے, اللہ پاک آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے, آمین. سارے اپنے اپنے سر پر ہاتھ رکھ دو. ٹھیک ہے, ہاتھ اپنے سر تے رکھ لو سارے بندے. وہ میری مائیں بہنیں وہ بھی سر پہ ہاتھ رکھ لیں. وشفا لما فی الصدور یخرج من بطونها شراب مختلف اسمنا ننزل من القرآن وشفا رحمة للمؤمنين وعذاب رضوان.
ਰਾਮ ਨਾਲ ਭਾਈ